خطیب بات کرنے کا انداز، گفتگو کرنے کا انداز حضرت شعیب علیہ السلام کا بڑا نرالا تھا۔ اور کون شعیب؟ وہ شعیب جو کثرت گریہ کی وجہ سے نابینا ہو گئے، زیادہ رونے کی وجہ سے نابینا ہو گئے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام سے پوچھا، اے شعیب تم زیادہ روتے کیوں ہو؟ اب اس بات کو غور سے سنیے گا۔ کس سے پوچھا؟ حضرت شعیب سے۔ اور حضرت شعیب کون ہے؟ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر۔ پوچھا شعیب روتے کیوں ہو، زیادہ روتے کیوں ہو؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ میرے کثرت سے رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے خیال آتا ہے تیری ملاقات کا۔ اے اللہ مجھے خیال آتا ہے تیری ملاقات کا، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ جب تیرا دیدار ہوگا اس وقت تو میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اس وقت کے حالات سے ڈرتا ہوں، اس وقت کے حالات سے ڈرتا ہوں کہ جب میں تیرا دیدار کرنے کے لیے آؤں گا تو اس وقت تو میرا کیا کرے گا۔ اس وقت کے انجام کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ اور آج جس طرح ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ڈگر پہ چل رہے ہیں گویا ہم نے رب سے ملنا ہی نہیں ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بٹھا کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ محترم سامعین گرامی قدر، سورہ ہود آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے سابقہ اقوام کے حالات کو بیان کیا ہے، اور سابقہ اقوام کے حالات کو کیوں بیان کیا کہ اے میرے حبیب کے امتیوں، اس کائنات پر، اس روئے زمین پر صرف تم اکیلے نہیں آئے، بلکہ تم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے جو طاقت کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے انتہائی قوی تھے، لیکن انہوں نے وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا، تو اللہ رب العزت نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ تمام تر واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں، ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ان واقعات کو سن کر ہم سبق حاصل کریں اور ان گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے
ان اقوام کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اسی سورہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر سماعت فرمایا، پھر قوم عاد جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، پھر قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ واقعات آپ حضرات نے سماعت فرمائے، پھر اس کے بعد گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات نے قوم لوط کی تباہ کاریاں، اللہ کی نافرمانی کے اندر وہ اتنا آگے چلے گئے کہ وقت کے نبی نے بارہا سمجھایا، لیکن وہ گناہوں کی دلدل میں اتنا پھنس چکے تھے کہ وقت کے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں زمین سے اٹھا کر بلندیوں سے نیچے پٹخ دیا اور پھر ان پر پتھروں کی بارش کی۔ آج جس قوم کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کرنے جا رہا ہوں اور جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، اس قوم کا نام قوم مدین ہے۔ ان کے اندر کفر، شرک، تکبر کے علاوہ جو گناہ پائے جاتے تھے، آج اگر دیکھا جائے ہمارے معاشرے کے اندر تو آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ گناہ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ قوم مدین کے نام سے مشہور، مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص کا نام تھا کہ جس نام سے اس قوم کا نام رکھ دیا گیا، اور مدین ایک جگہ کا بھی نام ہے، مدین ایک جگہ کا بھی نام اور اس قوم کا بھی نام۔ ان کی طرف مبعوث کیے جانے والے نبی کون ہیں؟ جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء، جن کے پاس اللہ رب العزت نے تقریر کا ملکہ جنہیں عطا فرمایا تھا، خطاب کا ملکہ۔ ویسے تو آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے کے سارے اوصاف تھے، آپ سارے اوصاف کا مجموعہ، لیکن ایک وصف حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جو تھا وہ کون سا تھا؟ خطیب، بات کرنے کا انداز، گفتگو کرنے کا انداز حضرت شعیب علیہ السلام کا بڑا نرالا تھا۔ اور کون شعیب؟ وہ شعیب جو کثرت گریہ کی وجہ سے نابینا ہو گئے، زیادہ رونے کی وجہ سے نابینا ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی چلی گئی تھی بیٹے کے صدمے میں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بھی بینائی چلی گئی زیادہ رونے کی وجہ سے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام سے پوچھا، اے شعیب تم زیادہ روتے کیوں ہو؟ اب اس بات کو غور سے سنیے گا۔ کس سے پوچھا؟ حضرت شعیب سے۔ اور حضرت شعیب کون ہے؟ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر۔ پوچھا شعیب روتے کیوں ہو، زیادہ روتے کیوں ہو؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ میرے کثرت سے رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے خیال آتا ہے تیری ملاقات کا۔ اے اللہ مجھے خیال آتا ہے تیری ملاقات کا، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ جب تیرا دیدار ہوگا اس وقت تو میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اس وقت کے حالات سے ڈرتا ہوں، اس وقت کے حالات سے ڈرتا ہوں کہ جب میں تیرا دیدار کرنے کے لیے آؤں گا تو اس وقت تو میرا کیا کرے گا۔ اس وقت کے انجام کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ اور آج جس طرح ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ڈگر پہ چل رہے ہیں گویا ہم نے رب سے ملنا ہی نہیں ہے۔
ہم نے ملاقات ہی نہیں کرنی۔ جنہیں ملاقات کا یقین ہوتا ہے پھر وہ ملاقات کی تیاری کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت شعیب کو کہا کہ اے شعیب تجھے میری ملاقات اور میرا دیدار مبارک ہو۔ شعیب میں نے تیری خدمت کے لیے موسیٰ ابن عمران کو بھیج دیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کم و بیش 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے۔ یہ اس کا انعام تھا جو کثرت سے روتے تھے۔ آج ہم نے رونا ہی چھوڑ دیا، آج ہم نے رونا ہی چھوڑ دیا، اور جو روتا ہے ہم اس پر ہنستے ہیں۔ رونے کی وجہ سے بینائی چلی گئی۔ آج ہم کتنا روتے ہیں، آج وقت ہے رونے کا۔ آج یقین جانے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ حالات تقاضا کرتے ہیں کہ ان حالات سے نکلنا ہے تو پھر اپنے آنسو کو بہاؤ کہ ان آنسو کے سمندر میں رب تعالی نجات کی کشتی کو چلا دے، نجات کی کشتی چل جائے۔ آج ہم نے رونا چھوڑ دیا ہے۔ تو بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین اور ایک قوم اور جس کا نام قوم ایکا، بعض مفسرین نے ان کو دونوں کو اکٹھا کیا ہے اور بعض مفسرین نے انہیں الگ الگ بیان کیا ہے کہ ایک قوم مدین تھی، ایک قوم ایکا تھی۔ بہرحال یہ دونوں قریب قریب آبادیاں تھیں اور ان آبادیوں کے اندر یہ قومیں بستی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت شعیب علیہ السلام جب اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تو انہوں نے کیا کہا؟ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ پہلا پیغام یہ دیا کہ اپنا عقیدہ توحید ٹھیک کر لو۔ عقیدہ توحید ٹھیک ہوگا تو نجات ہوگی، عقیدہ توحید کے علاوہ نجات نہیں ہے۔ سارے نبیوں کے حالات آپ نے سماعت فرمائے ہیں، ہر نبی نے آ کر یہی کہا کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تشریف لائے اور آپ نے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد دین حق کی دعوت کا آغاز کیا تو آپ نے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہرحال جب حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کی اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ساتھ ساتھ دوسرے گناہوں سے بھی روکا، اور دوسرے گناہ ان کے اندر کون سے تھے؟ پہلا تو یہ کہ شرک تھا، غرور تھا، تکبر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر گناہ یہ تھا کہ یہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ جب لیتی تھی تو پورا پورا لیتی تھی، اور جب دیتی تھی تو پیمانے کے اوپر کمی کے ساتھ تولتی تھی، کمی کے ساتھ تولتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ اور یہ قوم بڑی خوشحالی کی زندگی گزار رہی تھی، ایسے علاقے کے اندر تھی جو بڑا زرخیز تھا، یہ نہیں کہ غربت تھی، افلاس تھا، نہیں، خوشحالی کے اندر یہ قوم تھی۔ لیکن ایک خباثت تھی کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ انی اراکم بخیر، میں دیکھ رہا ہوں کہ خوشحالی کے اندر ہو تم، اس کے باوجود کیوں تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو؟ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے میں ڈر رہا ہوں اس بات سے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ اس دن اللہ کا عذاب تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم کے لوگوں ناپ تول پورا پورا کیا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔
زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ تو یہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو ان گناہوں سے بچنے کا کہا، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جو اللہ نے باقی چھوڑا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہیں ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے چھوڑ دیا نا وہ تمہارے لیے بہتر ہے، چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اگر میری بات نہ مانو تو میں تم پر پہرہ دار مقرر نہیں ہوا، میں ہر جگہ تمہاری نگرانی نہیں کر سکتا، میرا کام تو یہ پیغام پہنچانا۔ اب میں تمہارے ساتھ تمہاری دکان پہ جا کے نہیں دیکھ سکتا کہ تم پورا تولتے ہو یا کم تولتے ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ گناہ پایا جا رہا ہے، ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کتنا کما لو گے، کتنا کما لو گے۔ حب مال، مال کی محبت اپنے دل سے نکالو۔ یہ حب مال رکھنے والا یہ خرابی کا ارتکاب کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ آج ناپ تول میں کمی صرف یہ نہیں ہے کہ میں ترازو میں تولوں تو اس میں ناپ تول میں کمی کروں، ہر معاملے میں ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے۔ کپڑا بیچنے والا کس طرح کمی کرتا ہے، میٹر کا وہ ریٹ لیتا ہے، گز سے ناپتا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک کپڑا بیچنے والا جب کپڑے کو کھینچ کر ناپتا ہے، کپڑے کو کھینچ کر ناپتا ہے، اور اس کے بعد وہی شخص کپڑا خریدنے والا کپڑے کی سلائی کے لیے درزی کے پاس پہنچتا ہے، اور وہ جو کپڑا اس نے خریدا تھا اس نے کھینچ کر چونکہ ناپا تھا، اب درزی اپنے طریقے سے ناپے گا تو وہ 1 انچ یا 2 انچ کپڑا کم ہوگا۔ علماء لکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن 1 انچ کپڑا کم دینے والا اللہ کی گرفت میں آئے گا، کٹارے میں کھڑا ہوگا، اور اس بات کا آج خیال ہی نہیں کیا جاتا۔ آج ترازو رکھے ہوئے ہیں، اور ترازو کے جو اوزان ہیں انہیں کم رکھا ہوا ہے۔ آج کپڑا بیچا جاتا ہے، کس طرح بیچا جاتا ہے؟ آج چیزیں بیچی جاتی ہیں ملاوٹ کی ہوئی ہے۔ تبھی تو ہم اللہ کے آزمائشوں سے نکل نہیں پا رہے، وگرنہ ہمارا تعلق تو اس امت سے ہے کہ جو 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے دریاؤں کے رخ موڑ دیا کرتے تھے۔ آج دعائیں پہ دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کی آزمائش ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ آج ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ ابھی دیکھیے گا رمضان آنے والا ہے، مہنگائی عروج پہ چلی جائے گی، 5 کی چیز 50 کی بکے گی، 5 کی چیز 50 کی بیچنے والا وہ کیا دعا مانگے گا اور اللہ اس کی کیا سنے گا؟ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اور اللہ اس کی کسی پکار کو نہیں سنتا۔ کیوں؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کے پیٹ کے اندر جانے والی خوراک حرام کی۔ یوں نہ سمجھو کہ میں نے کپڑے کے اندر 1 انچ بچایا، اس کا کیا ہوگا؟ دودھ کے ڈرم میں پیشاب کا 1 قطرہ گر جائے سارا دودھ ناپاک ہو جاتا ہے، سارا دودھ ناپاک ہو جاتا ہے۔ آج ہم چیزیں دکھاتے کچھ ہیں، بیچتے کچھ ہیں۔ آج بازار سے ایک فروٹ کی پیٹی لیں، اس کے اوپر کی تہ بہترین ہوگی، نیچے گلا سڑا ہوا مال ہوگا۔ اس قوم پر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی جو امرود دکھاتا تو اور ہے اور بیچتا کچھ اور ہے؟ یہی گناہ قوم شعیب کے اندر تھے، قوم شعیب کے اندر یاد رکھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑا روکا، اس گناہ سے باز آ جاؤ، اس گناہ سے باز آ جاؤ، لیکن یہ قوم باز نہ آئی، بلکہ کیا کہا؟ قالوا یا شعیب صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ مذاق اڑایا، اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے ہوئے آئے تھے ہم انہیں چھوڑ دیں؟
اور اپنے مال و دولت کے بارے میں جو کچھ ہم چاہیں وہ بھی نہ کریں۔ آج بھی یہی کچھ ہوتا رہو مولویوں رک جاؤ، دولت ہماری، ہم جو جی چاہے کریں، تمہیں اس سے کیا ہے؟ لیکن لوگوں کو بتانا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کی اپنی مرضی۔ یہ ذمہ داری ہے منبر و محراب کی، یہ ذمہ داری ہے علماء حق کی۔ اس لیے تو العلماء ورثۃ الانبیاء کہا گیا۔ اس امت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کسی نبی نے آنا نہیں، یہ ذمہ داری علماء کی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، آج علماء اپنے پیٹ کی خاطر مسئلے بتا رہے ہیں، فتوے دے دیتے ہیں، بس ہماری کرسی قائم رہے، لوگ جائیں بھاڑ میں۔ لیکن کب تک آخر؟ کب تلک؟ آخر ایک نہ ایک دن تو جانا ہے، اور جب جانا ہے تو دونوں ہاتھ خالی ہوں گے، ساتھ کوئی چیز نہیں لے کے جاتا کوئی۔ اس لیے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرے دوستو، اگر ہم کاروباری حضرات ہیں، کاروبار سے ہمارا تعلق ہے، ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا سچا تاجر کل انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ کون سا تاجر؟ سچا تاجر جس نے تجارت سچائی پر کی، جو چیز دکھاتا ہے وہ دیتا ہے، عیب شدہ چیز بتاتا ہے کہ اس کے اندر عیب ہے، عیب شدہ چیز کوئی واپس لے کر آتا ہے تو لے لیتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں بس میں نے نہیں لینی، کہتا ہے کہ عیب تھا میں نے دے دی، مجھے پتا نہیں تھا، خریدار تو واپس لے کر آیا۔ یہ بھی سنت نبوی ہے، کہا کہ عیب شدہ چیز کا واپس لے لینا، اللہ رب العزت کے حبیب نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو وہ قوم کہتی تھی تو جو نمازیں پڑھتا ہے، کیا تیری نمازیں حکم دیتی ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد جو کام کرتے آئے ہم چھوڑ دیں؟ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے آئے ہیں ہم چھوڑ دیں؟ یہ دولت ہم نے کمائی ہے، اس کے اندر اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں۔ نہ جو دولت تمہارے پاس ہے اللہ نے تمہیں دی ہے، اس دولت کے اندر تم اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس دولت کے مالک تم ہو ہی نہیں ہو، اس دولت کے مالک تم نہیں ہو۔ آج بندہ کہتا ہے میری 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 میری، میرا کیا ہے؟ میرا وہ ہے جو کھا لیا اور ہضم ہو گیا بس، جو پہن لیا اور پھٹ گیا بس، دولت میری نہیں ہے۔ اس دولت کے اندر رب تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں لوگوں کے، اس دولت کے اندر اللہ رب العزت نے ذمہ داریاں رکھی ہیں، مجھے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ اور قوم شعیب کہتی تھی کہ نہیں، دولت ہم نے کمائی ہے، ہم اپنی مرضی سے اس میں تصرف کریں گے۔ انک لانت الحلیم الرشید، اے شعیب ہم دیکھتے ہیں کہ تم بڑے عقل مند ہو، نیک چلن آدمی ہو۔ یہ انہوں نے طنز کیا، تمسخر اڑایا وقت کے نبی کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، اے میری قوم میں اللہ کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں، اس نے اپنی جناب سے مجھے اچھا رزق عطا فرمایا ہے، میں تمہارے غلط طریقے پر کیوں چلوں؟ اور میرا ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میرا ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے کہ میں جس بات سے تمہیں منع کر رہا ہوں تمہارے پیچھے جا کر وہی کام خود کرنے لگوں۔ انی اريد الا الاصلاح ما استطعت، میرا مقصد اپنی استطاعت کی حد تک اصلاح کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے ہم جو کرتے ہیں تم بھی کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرا کام ہے تم تک دین کا کام پہنچا دینا، اصلاح کی خاطر میری جتنی استطاعت ہے میں وہ کروں گا، باقی میں تمہارے کسی قول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف میں ہر معاملے میں رجوع کرتا ہوں۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سابقہ اقوام کے حالات بتائے۔ اے قوم باز آ جاؤ جس گناہ کے اندر تم پڑے ہو، کہیں ایسا نہ ہو
کہ مثل ما اصحاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، کہیں تمہارا انجام بھی وہ نہ ہو جو تم سے پہلے قوموں، قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا انجام ہوا ہے، کہیں تمہارا بھی ایسا انجام نہ ہو۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تمہارے قریب ہی گزری ہے نا، زیادہ وقت بھی نہیں گزرا، قریب ہی قوم لوط کا انجام بھی تمہارے سامنے ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے انجام تک پہنچایا۔ اے قوم باز آ جاؤ۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے معافی مانگ لو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ سے معافی مانگو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی رحیم ودود، یقین رکھو میرا رب بڑا مہربان اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، اس غلطی پر گھمنڈ نہ کرو، اس غلطی پر اتراؤ نہ، اس غلطی پر استقامت نہ اختیار کرو، بلکہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ معافی مانگ لو، اس کی طرف پلٹ آؤ۔ وہ رب ایسا ہے، بڑا بخشنے والا اور بڑی محبت کرنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا۔ قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا، بولے اے شعیب تمہاری بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم دیکھ رہے ہیں تمہیں کمزور، ہماری قوم میں تم کمزور ہو، اگر تمہارے خیال خاندان کا خیال نہ ہوتا نا، اگر ہمیں تمہارے خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قوم شعیب۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کس کو کہہ رہی ہے؟ حضرت شعیب کو۔ اور حضرت شعیب کا قصور کیا تھا؟ غلطی کیا تھی؟ کہ ان لوگوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت پر لے جانے کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے، یہ ان کا قصور تھا بس۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو حق بات کہنے والا ہے، حق کی دعوت دینے والا ہے، نیکی کی طرف ترغیب دینے والا ہے، نیک راستے پر چلنے کی وہ ترغیب دیتا ہے، لوگ اسی کے مخالف ہو جاتے ہیں، لوگ اسی کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پریشان نہ ہو، نبیوں نے بھی دعوت دی، لوگ نبیوں کے بھی مخالف ہوئے، یہاں تک کہ حضرت شعیب کو کیا کہا؟ تیرے خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ وما انت علینا بعزیز، ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چلتا۔ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط، اے لوگو کیا تمہارے اوپر میرے خاندان کا دباؤ اللہ کے دباؤ سے زیادہ ہے؟ تمہیں میرے خاندان کا تو ڈر ہے، کیا اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ تم میرے خاندان سے تو ڈرتے ہو کہ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تم یوں تو کہتے ہو کہ تمہارے خاندان کا ڈر ہے، کیا اللہ کا ڈر تمہارے اندر نہیں ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اس کو تم نے بالکل پس پش ڈال دیا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، یقین جانو جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار اس کے پورا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ۔ جی ہاں، وہی باتیں جو اس سے پہلے آپ نے سنی، جو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہیں، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی کہیں، حضرت صالح علیہ السلام نے بھی کہیں، حضرت لوط علیہ السلام نے بھی کہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں تم میری بات نہیں مان رہے، اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہو، اللہ کی گرفت آنے والی ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب نازل ہوگا جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا اور کون ہے جھوٹا۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔
وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، ان کے ساتھ جو ایمان لائے ہم نے انہیں اپنی رحمت کے ساتھ نجات عطا کر دی۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور جنہوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر 3 عذاب آئے تھے، اور ان تینوں عذابوں کا ذکر مختلف صورتوں کے اندر ہے۔ یہاں پر چنگھاڑ کا ذکر ہے۔ سورہ اعراف کے اندر آپ حضرات نے زلزلے کا ذکر سماعت فرمایا۔ 19ویں پارے کے اندر سورہ شعراء آ رہی ہے، وہاں پر یوم الذلہ صاحبان کا ذکر ہے۔ 3 عذاب آئے اس قوم پر۔ گناہ کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اور دوسرا انہوں نے چوکیاں بنا رکھی تھیں جہاں یہ لوگوں پر زبردستی ٹیکس وصول کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، یہ گناہ بھی ان کے اندر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 عذاب بھیجے، 3 عذاب اس قوم پر آئے۔ اور پھر ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ایک اور وعید، ویل للمطففین، ہلاکت ہے۔ ویل جہنم کے گھاٹی کا نام ہے، اور یہ گھاٹی، یہ مقام، یہ جہنم کا یہ حصہ کس کے لیے مخصوص ہے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر ناپ تول میں کمی کی ہے، ناپ تول میں کمی کی ہے۔ تو ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر 3 عذاب آئے قوم شعیب پر۔ پہلا عذاب، اس قوم کو پیاس لگی۔ اب درد دل کے ساتھ سنیے گا۔ شدید گرمی پڑی، پیاس لگی، پانی کوئی نہیں، یہاں تک کہ 7 روز گزر گئے، 7 روز، ہونٹ خشک، بلبلا رہے ہیں، یہاں تک کہ دیکھا کہ آسمان پر ایک بادل آیا۔ یہ اس بادل کی طرف بھاگے کہ یہاں سے ہمیں ٹھنڈی ہوا ملے گی، پانی آئے گا۔ یہ قوم اس بادل کے نیچے آئی، اللہ رب العزت نے اس قوم پر اس آسمان کے ٹکڑے کو گرا دیا۔ اور یہ وہ قوم ہے جس قوم پر آگ کی بارش ہوئی ہے، جس بادل کو یہ ٹھنڈا سمجھ رہے تھے کہ اس سے ہمیں پانی ملے گا اور اس سے ہمیں ٹھنڈی ہوا میسر آئے گی، راحت اور سکون نصیب ہوگا، اللہ رب العزت نے اسی ٹھنڈے بادل میں سے اس قوم پر آگ کی بارش برسائی ہے۔ اوپر سے آگ کی بارش، نیچے سے زمین میں زلزلہ برپا ہوا، اور پھر چنگھاڑنے والے نے چنگھاڑ ماری، بہت زوردار چیخ کہ جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور اللہ رب العزت نے انہیں ایسے تباہ و برباد کیا کہ ان کے نام و نشان کو مٹا دیا۔ گناہ کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ سمجھایا گیا نہ سمجھے، سمجھایا گیا نہ سمجھے، اللہ رب العزت نے گرفت کے اندر لے لیا۔ آج جس معاشرے کے اندر ہم پروان چڑھ رہے ہیں، ہم چاروں طرف دیکھیں، بازار، منڈیاں، یہ جو آج ذخیرہ اندوزی ہے، یہ چینی اور آٹا مارکیٹ سے غائب ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہی گناہ ہے نا، ذخیرہ اندوزی کر لینا، عوام کو جس کی ضرورت ہے اس وقت اس چیز کو غائب کر دینا، بعد میں مہنگے داموں بیچنا، خریدنا سستے داموں، اور بعد میں بلیک کر کے اسی چیز کو مہنگے داموں جا کر بیچنا مارکیٹ میں، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے جب ابن آدم قدم نہیں اٹھا سکے گا اس وقت تک کہ جب تک کہ اس سوال کا جواب نہ دے دے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ بڑا مشکل معاملہ ہے، بڑا مشکل معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے دنیا کے اندر اسی پر قناعت کر لو جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ زیادہ کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، زیادہ کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، اسی پر راضی رہو، اسی پر راضی رہو۔ قناعت پسندی اللہ کو بھی پسند ہے، قناعت پسندی، قناعت سے زندگی گزارنے والا بندہ جو ہے نا، اللہ کو بڑا محبوب ہے۔
جو ہے جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلائیں، جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلائیں، اپنی استطاعت کے اندر زندگی گزاریں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں کی طرف دیکھا گیا کہ وہ استطاعت سے ہٹ کر زندگی گزارنے کی کوشش میں لگے ہیں، اس لیے تو وہ نہ حلال دیکھتے ہیں نہ وہ کوئی اور غلط کام دیکھتے ہیں، بس یہ کہتے ہیں بس آسائشیں آ جائیں، راتیں آ جائیں، مکان پہ مکان بنتا چلا جائے، بلڈنگ پہ بلڈنگ بنتی چلی جائے، بینک بیلنس میرا اوپر چڑھتا چلا جائے، بہترین سوسائٹیوں میں میرے پلاٹ ہوں، بہترین سے بہترین گاڑی ہو۔ نہ اس گاڑی نے، اس پلاٹ نے، اس فیکٹری نے، اس کوٹھی نے تیرے ساتھ قبر میں نہیں جانا، قبر میں نہیں جانا، قبر کے ساتھ تیرے وہی جائے گا جو تو نے دنیا کے اندر نیک عمل کیا ہے۔ اور رمضان آ رہا ہے، یہی رمضان کی تیاری ہے۔ رمضان کی تیاری کیا ہے؟ یہی رمضان کی تیاری ہے کہ ہم رمضان سے پہلے اپنے گناہوں کی صدق دل کے ساتھ توبہ کر لیں، اور رمضان کے اندر ہم اپنا تمام تر وقت عبادت کے لیے مخصوص کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس آنے والے مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ اس پوری امت مسلمہ پہ رحم فرما دے، آمین ثم آمین۔